اتنا ہی کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دینے کے انداز ہیں، گویا بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع لے آئیں، اس کی بارگاہ سے تعلق بن جائے گا، انشاءاللہ آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ روز قیامت کس طرح اس رحمت الہی کا ظہور ہو رہا ہوگا؟ آپ نے کہا نا کہ جیسے وہ عرابی نے بھی یہ بات کہی کہ جب کریم قدرت پاتا ہے تو پھر بخش دیتا ہے، جب وہ قادر ہوتا ہے تو بخش دیتا ہے، کس طرح اس کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ میں چند روایات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو جب میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں صرف ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی۔ اب اسے کہا جائے گا کہ جاؤ، اگر ایک نیکی کہیں سے لا سکتے ہو نا تو وہ لے آؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بھی رحمت ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ، مہلت ہے، ابھی بھی مہلت ہے، جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک نیکی اس کو کم پڑ رہی ہو، ویس بھائی اب وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، جائے گا، ماں سے کہے گا ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اے ماں تو نے مجھے پیدا کیا، بڑی رحمتیں دنیا میں تو نے مجھ پر کی ہیں، بڑا رحم کیا ہے۔ ماں کہے گی کہ بیٹا آج مجھے اپنی فکر ہے، آج میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتی، آج تیری مدد نہیں کر سکتی۔ وہ باپ کے پاس جائے گا، دنیا کے احسانات گنوائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، مختلف رشتہ داروں کے پاس جائے گا، رشتہ داریوں کے واسطے پیش کرے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح جب پریشان میدان معاشر میں گھوم رہا ہوگا نا، ایک شخص اس کو ایسا نظر آئے گا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی۔ اب وہ کہے گا کہ بھائی تم کیوں پریشان ہو؟ کہے گا کہ بھائی میرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ اب جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی نا، وہ سوچے گا کہ بھائی اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں اور پھر بھی یہ روک دیا گیا ہے، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میرا کیا بنے گا؟ تو اب وہ اس سے کہے گا کہ بھائی ایک کام کرو، میری ایک نیکی تم لے لو تاکہ تمہارا کام تو بن جائے۔ اب وہ ایک اپنی اس کو نیکی وہ دے دے گا۔ وہ ایک نیکی لینے کے بعد اب یہاں پر جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، دیکھیں ثواب پہنچانا، ثواب دینا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹرم کے اندر ایصال ثواب، تو گویا یہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ اچھا یہ اس نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی۔ اب یہ جب اس کے بعد میزان عمل پر جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو چونکہ ایک نیکی ہی کم تھی وہ آ گئی ہے، پورا ہو گیا ہے، اب جنت میں جانے کا اس کو آرڈر ہوگا۔ اب جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا۔ وہ روکے گا، وہ پریشان ہوگا کہ بھائی اب کیا مسئلہ ہے، اب تو ہو گیا سارا کچھ، معاملہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ اس بندے کو لایا جائے جس نے ایک نیکی اس کو دی ہے۔ جب اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھی تم نے ایک نیکی اس کو دی ہے، کیوں دی ہے؟ وہ کہے گا کہ مولا اس کے پاس اتنی نیکیاں، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی۔ میں نے کہا چلو اس کا کام تو بن جائے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مجھ سے بڑھ کر رحیم ہے، مجھ سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے۔ فرمائے گا کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں تھیں، ایک نیکی کم تھی، وہ جنت میں جانے سے روک دیا گیا تھا، اس کے پاس اب ایک نیکی بھی نہیں ہے، جاؤ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، جنت میں ایک ساتھ تم داخل ہے جنت میں، دونوں جنت میں ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے، اللہ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو، اگلی روایت آپ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اس روایت پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی، مطلب میں حیران ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرم فرمائے گا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے نا، وہ بھلے سے محروم نہیں ہوتا، وہ اپنے اوپر مشقت بھی اوڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بالآخر جو الدیان لا یموت والا تصور ہے نا، وہ بندے کو باقی رکھنا چاہیے کہ جس نے جزا دینی ہے بندہ عمل اسی کے لیے کرے، اور اس کو موت نہیں آنی، وہ یہ جانتا ہے کہ بندے نے کیا عمل کیا ہے۔ فرمایا گیا لا یضیع اجر المحسنین، جو نیک ہیں نا ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا جاتا میدان محشر میں۔ یعنی آپ دیکھیے ذرا، یہ روایت جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اچھا یہاں تک بھی بات بالکل درست ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، آخرت تو دار الجزا تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے معاملے کو لوگوں کے سامنے رکھوا رہا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، لوگ اس بات کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے کو کیسے پسند فرماتا ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی کرم فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیکھنے والا اس کے لیے سیکھنے کے 100 بہانے ہیں، اور جس نے صرف اعتراض کر کے گزرنا ہے، بہرحال ہم اس کی زبان نہیں روک سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے معاملے پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ کس کی رحمت کو محدود کر رہا ہے، کیا کر پائے گا۔
اچھا یہ تھا کہ رحمت کی گویا ایک چھتری کھلی ہے تو اس کے نیچے ہی آ کر اپنے آپ کو بھی چھپا لیتا اور پناہ لیتا. چہ جائے کہ بندہ اسی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ کیسے بچ پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سایہ رحمت میں ہی رکھے, عافیتیں ہی عطا فرمائے. مزید روایت آپ بیان کریں. آپ نے بھی یہ بات کی, اس سے ایک اور روایت سامنے آئی کہ دیکھیں وہ تو کس طرح رحمت جو ہے وہ رحمت کرنا, یوں کہہ لیں کہ رحمت کر رہا ہوگا وہاں پر کہ لوگ دنیاوی جھگڑوں کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جس کو بخشش یعنی بخشش کی اس کی منشا ہوگی کہ اس کو بخش دیا جائے, لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے کچھ حقوق العباد پھنسے ہوئے ہوں گے, کچھ حقوق العباد کا معاملہ ہوگا, تو جن کے ساتھ اس کا نزاع ہوگا, کچھ معاملہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جنتی محلات کو اس کا ظہور فرما دے گا اور پھر فرمایا جائے گا کہ کون ہے جو اس کی قیمت کو ادا کرے. تو وہ کہے گا مولا اس کی قیمت کو کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمائے گا تم اس کی قیمت کو ادا کر سکتے ہو. مولا اس کی قیمت کو ادا کر سکتا ہوں, یہ کیسے؟ فرمایا جائے گا کہ وہ جو بندہ ہے نا, اگر تم اس کو بخش دو, جو اس کے حقوق ہیں اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ جنتی محلات اس کو معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں عطا فرما دوں. سبحان اللہ. تو اس کی رحمت تو اس قدر ہو رہی ہوگی کہ فرشتے ایک بندے کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا, جہنم میں اس کو لے کر جایا جا رہا ہوگا, وہ بندہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا, مڑ مڑ کے تھوڑا آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا, تھوڑا آگے جائے گا پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا. ارشاد باری تعالیٰ کو اس کو واپس لایا جائے, جب پوچھا جائے گا کہ مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو, تو وہ کہے گا جس کا مفہوم ہے کہ مولا ہم نے تو سنا ہے کہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, میں تیری رحمت کو تک رہا تھا, میں تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا کہ کب تو کرم فرمائے گا, کب تو رحم فرمائے گا, کب تیری رحمت کی جانب سے ندا آئے گی اور مجھے بخش دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس حسن ظن کے بدلے میں اسے جہنم سے آزادی فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے خالد بھائی کہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار ہیں, رحمت الہی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب اب ہمارا کیا بنے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے چوٹی کے ولی گزرے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچھو آتا ہے, وہ بچھو آیا اور اتنے میں ایک دریا سے مینڈک نکل کر آتا ہے, وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے. آپ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھئی یہ بچھو کی اور مینڈک کی کوئی دوستی والا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ کچھ الگ ہونے والا ہے لگتا ہے. لہٰذا آپ نے ان کا پیچھا کیا اور دریا کے پار پہنچ گئے, کیونکہ وہ جو مینڈک تھا اس نے بچھو کو بٹھایا اور گویا کشتی کا کام کرتے ہوئے اس کو سوار کر کے پار کروا دیا دریا سے. آپ جب دریا کے پار پہنچے آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جو بے ہوش پڑا ہے, اور حال یہ ہے کہ ایک اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور ان قریب بس اس کو ڈسنے ہی والا. آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اتنے میں وہ جو بچھو آیا تھا وہ بچھو فوری طور پر گیا اور جا کر اس نے اس اژدہے کو جو سانپ تھا اس کو ڈس لیا اور مر گیا وہیں پر ہی. تو آپ بڑا حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بچانے کے لیے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے دریا کے پار سے ایک مینڈک اور بچھو کو بھیجا ہے, تو یقینی طور پر یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا. لہٰذا آپ نے چاہا کہ میں اس سے دعا کرواؤں, آپ وہاں پر رک گئے. اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ آپ اس کے قدم چومنے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس سے شراب کی بو آ رہی ہے. آپ حیران ہو گئے, یا پاک پروردگار یہ کیا معاملہ ہے, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, لیکن حال یہ ہے کہ اس کے پاس شراب کی بو آ رہی ہے. آپ جب واپس جانے لگے تو غیب سے آواز آتی ہے, ایک ندا آتی ہے کہ اے ذوالنون مصری پریشان نہ ہو, حیران نہ ہو, اگر میں رب صرف اور صرف نیکوکاروں کا ہی خیال کروں گا تو میرے گناہ گار بندوں کا پھر کون خیال کرے گا. اگر میں صرف نیکوکاروں کو ہی پوچھتا رہوں گا تو گناہ گاروں کو کون پوچھے گا. تو پھر آپ وہیں پر رک گئے. شام ہونے لگی, ہوائیں چلنے لگیں. جب وہ ہوش میں آیا تو آپ نے اس کو, وہ حیران ہو گیا کیونکہ اللہ کے بہت بڑے ولی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ دیکھ کر تھوڑا شرمندہ بھی ہوا کہ میری کیفیت کیا تھی اور کس کیفیت میں انہوں نے مجھے دیکھ لیا. اور پھر جب سامنے ہی دیکھا اس نے اژدہا بھی ہمارا پڑا ہوا ہے, تو پھر آپ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ واقعہ ہوا ہے. تو وہ شخص رونے لگا اور توبہ استغفار کرتے ہوئے جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیابان کی طرف جا رہا ہوں. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کا شمار اس زمانے کے اللہ کے اولیاء میں ہونے لگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. ہم بعض اولیاء کرام کی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو سارے جو اولیاء کرام ہیں وہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی نہیں تھے. بعض اولیاء کرام اور بعض بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہمیں وہ پازیٹیو والا نہیں ملتا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں کیا معاملات جو تھے وہ تھے ہی.
حضرت مالک بن دینار، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بعض بزرگان دین ہیں. لیکن جب پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے، تو پھر کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. پھر جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ جناب، وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص آیا، اس نے 99 قتل کیے، اور پھر وہ آ کے کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ بظاہری طور پر تو سمجھنے کے عالم تھا، لیکن وہ تھا عالم نہیں. اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی 99 تو کیے ہیں، سنچری بھی پوری کر دیتے ہیں. 100 قتل کر دیے. 100 قتل کرنے کے بعد پھر دل میں آیا کہ بھائی غلط کام ہے، توبہ کرنی چاہیے. کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں بستی میں اللہ والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو. اب جب وہ وہاں جا رہا ہے، راستے میں فرشتہ آتا ہے اور اجل پہنچ چکی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب دونوں فرشتے آ گئے ہیں، رحمت الہی کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، عذاب الہی کے فرشتے بھی آ گئے ہیں. اور رحمت والے کہہ رہے ہیں بھائی توبہ کرنے والا تھا، توبہ کی امید تھی، جا رہا تھا اللہ والوں کے پاس، لہٰذا ہم اس کو لے کر جائیں گے. اور عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، توبہ ابھی کی تو نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ بھائی ایک کام کرو، زمین کو ناپ لو. اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ اللہ والوں کے نزدیک ہے تو پھر رحمت الہی کے فرشتے لے جائیں. اب دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسی شاندار ہے. یہ آرڈر بھی اللہ کا یہ ہے کہ ناپ لیا جائے زمین کو، اور وہاں اللہ زمین کو حکم فرماتا ہے کہ اے زمین اللہ والوں کے قریب سمٹ جا، سمٹ جا. اب جب ناپا جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بالشت وہ اللہ والوں کے قریب پایا جاتا ہے، رحمت الہی کے فرشتے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے سب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا کی رحمت کے کیا کہنے ہیں. وہ نقطہ نواز ہے، وہ بندہ نواز ہے، جس کو جب چاہتا ہے نواز دیتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، روایات عمر فیاض بھائی نے بیان کی اور گفتگو کرنے کے لیے اس پر بہت ساری ہے، لیکن چند جملے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی بات کی نا کہ بعض اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ پہلے جو ہے ان کا انداز اتنا پازیٹیو نہیں تھا، اور کوئی بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نہیں تھے، بلکہ مختلف گناہوں میں پڑے تھے. معاشرے میں موجود بعض افراد کی طبیعتوں کو دیکھیں کتنی خراب ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ حالانکہ یہ بات کس کی ہے؟ نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، ہسٹری کی بات ہے. یعنی اس کو اگر نیچے درجے پر لے کر بھی آیا جائے، حالانکہ اس ہسٹری کو بیان کرنے والے بھی اہل اللہ ہی گزرے ہیں، لیکن وہ اعتراض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور جانا چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بندوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف نہ آئیں، یا ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ شاید توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا یوں ہے کہ اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوا تو کسی کا بھی پاک نہیں ہو سکتا. اس کی کانسیکوینسز پر، اس کی وجوہات پر غور نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کسی ولی کا نام لیں تو وہ اس کی ہسٹری وہاں تک بیان کریں گے جہاں تک ان کی گناہگاری کی زندگی تھی. آپ نام لے دیں تو وہ کہیں وہ تو ایسا آدمی تھا، وہ تو ایسا آدمی تھا، کتابوں میں لکھا ہے. تو یہاں تک لکھنے کے بعد کتابیں لکھنے والوں نے کوئی صفحے پھاڑ تھوڑی دیے تھے، یا ان کی بدکاری میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو کتاب کی زینت بنایا جاتا. اگر آپ کبھی ایسی چیزوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معروف اولیاء کہ جن کو ہم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی کوئی معزز لقب اس کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، اور امام العارفین کسی کو کہا جا رہا ہے، مختلف القاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے. تو اہل اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والے تو اتنے پیارے پیارے القاب ان کے بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بندہ کہتا ہے یہ تو یوں آدمی تھا، یہ تو یوں آدمی تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. مطلب میں اس حوالے سے بڑی تشویش کے عالم میں ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ کتاب میں لکھنے والے نے تذکرہ تو اس لیے لکھا کہ دیکھو انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت عطا فرما دی، انہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیا، اسے ایک عمدہ مقام عطا فرما دیا. تو جب یہ بندہ سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے یار جب وہ توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. تو جو بندے، جو لوگ مسلمانوں میں اولیاء کے بارے میں ہی ایسی بری باتیں پھیلا رہے ہیں،
بعض تو ایسے ایسے الحاقات کر دیتے ہیں کہ جو گناہ اگلے نے ساری زندگی کیا نہ بھی ہو وہ بھی اس کے سر ڈال کر اس کی نیکیوں کا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وہ بندہ تھا جس کو اللہ نے توفیق نعمت یا توفیق نیکی دی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کی منزل عطا فرمائی ہے, اپنے قرب کا مقام عطا فرمایا ہے, کوئی چاہ کر بھی نہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا, بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی مول لے رہا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت داخل فرما دے گا. تو یہ محبت اللہ داخل فرمائے گا تو کوئی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ الٹی چھلانگیں بھی لگا لے تب بھی وہ محبت تو نہیں نکال پائے گا نا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عزت دے دی ہے, ہمارے لیے بھلائی اس میں ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں کہ اسے اللہ نے عزت دار بنایا. اس سے اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی, اللہ والے کی محبت بھی دل میں آئے گی. لیکن اگر ہم کسی کی عزت کے در پہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نعوذ باللہ جو عزت ہے, جو اس کی توحید کے لائق اور اس کی شان کے لائق باتیں ہیں, وہ شاید اس پر پھر خدا نخواستہ اہل اللہ پر اعتراض کرتے کرتے بندہ اللہ کی شان پر اعتراض کرنے والا نہ بن جائے. لہٰذا فائدہ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھی جائے اور پھر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے قرب کی منزل کے جو فاصلے درمیان میں ہیں ہمارے ان کو طے کیا جائے اور قرب کی طرف بڑھا جائے. مدنی چینل کے ناظرین,